السلام علیکم دوستو، آج جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے وہ ہے سی ایس امپیکٹ. سی ایس امپیکٹ سے ہم پڑھنے والے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کا ہماری ڈیلی لائف میں، انوائرمنٹ میں اور ہمارے آج کی ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 21ویں صدی جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجیز کی پیک مانی جاتی ہے. اس میں سب سے بڑا رول کمپیوٹر سائنس کا ہے، کیونکہ کمپیوٹر سائنس آج دنیا کی ہر فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور انسان کی لائف کو آسان سے آسان تر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. ہمارے پہلے ٹاپک میں سی ایس امپیکٹ کے ڈسپلن کے بارے میں بات کی جائے گی. یہاں ہم کمپیوٹر سائنس کے ہمارے انوائرمنٹ، ہماری لائف سٹائل، ہماری ڈیولپمنٹ، ہماری ترقی کے اوپر پازیٹیو اور نیگیٹو جو بھی اثرات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. کمپیوٹر سائنس کے جو پازیٹیو ایفیکٹس آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اس نے کمیونیکیشن، لوگوں کے درمیان فاصلے کم کر دیے، کمیونیکیشن بہت آسان کر دی ہے. آپ اپنے موبائل فون کی اگزامپل لیں، انٹرنیٹ کی اگزامپل لیں تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا. ویڈیو کال کتنی آسان ہو گئی ہے، جبکہ پچھلے دور میں اگر آپ دیکھیں تو لیٹر بھیجنا کتنا مشکل ہوتا تھا اور اس کا جواب آنا کتنا مشکل ہوتا تھا. ایک بہت لمبا پروسیس تھا جس کو کمپیوٹر سائنس نے بہت آسان کر دیا ہے پچھلے کئی سالوں میں کی محنت سے. اس کے بعد جو دوسرا پازیٹیو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نالج اور ایجوکیشن کو بہت آسان کر دیا ہے. آن لائن آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیٹا آپ کو چاہیے وہ آپ کو انٹرنیٹ کے تھرو بہت آسانی سے مل جائے گا. جہاں سے آپ جو ڈیٹا چاہتے ہیں، پوری بکس آپ کو مل جاتی ہیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں اور ایزی ٹو ہینڈل ہوتی ہیں وہ. اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنس نے انڈسٹریز میں بھی بہت لمبا رول پلے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ مینول ورک کم سے کم ہو گیا. مطلب پہلے اگر آپ دیکھیں تو انڈسٹریز یا کمپنیز میں جو مینول ورک تھا وہ اس طرح سے زیادہ تھا کہ جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ پیپرز پہ لکھا جاتا تھا اور وہ اس کے پورے پلندے بن جاتے تھے. لیکن اب کمپیوٹر سائنس میں آپ ورڈ ہے، ایکسل ہے، اس پہ اپنا ڈیٹا جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ سافٹ کاپیز میں سیو کر سکتے ہیں. تو یہ مینول ورک بہت کم سے کم ریڈیوس ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کئی ڈیفرنٹ رجسٹریز اور کئی مشینز بنائی گئی ہیں کمپیوٹر سائنس نے، جس کی وجہ سے انسان کا کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمیونیکیشن آسان ہو گیا تو رسپانس ٹائم بہت آسان ہو گیا. مطلب آج ہر چیز جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ جاتے ہیں ہر چیز میل پر چلتی ہے. کوئی بھی کنورزیشن کرنی ہو تو میل اوپر والے برابر والے کمرے میں بھی اگر کوئی کنورزیشن، کوئی لیٹر بھیجنا تو آپ میل کے تھرو بھیجنے بجائے مینولی اس کے پرنٹ آؤٹ لے کے جا کے اس کو دینے کے بجائے آپ سیدھا ایک میل بھیجتے ہیں اور اس کے پاس ڈیٹا چلا جاتا ہے. جہاں ہم پازیٹیو اثرات پڑھیں وہاں کچھ نہ کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہوں گے. نیگیٹو اثرات میں سب سے پہلا یہ ہے کہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے کمپیوٹر پر سارے کام کرنے ہیں، ڈیٹا انٹری کا جتنا بھی کام ہے وہ آپ بیٹھ کے کرتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے انسان پر آپ کو کام کرنے کے لیے سیٹنگ یعنی کہ بہت آسان کام ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ انسان کو سست کر رہا ہے. تو آپ میل کر دیتے ہیں بجائے اٹھ کے جانے کی، جس کی وجہ سے مینس کہ اگر آپ نے برابر والے روم میں بھی، جیسا میں بتا چکا ہوں، کوئی ڈیٹا بھی انسان سست اور کاہل ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ پر بہت سارا ڈیٹا اور انفارمیشن اور بکس، آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن مل جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نیگیٹو اثرات میں یہ ہے کہ نیڈیٹی سے ریلیٹڈ، سیکشولی ہیراسمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو ہے ان اپروپریٹ مٹیریل پہنچ جاتا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری، آپ پلے اسٹور کھولیں، آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں، وہاں پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے ایڈس آ رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ بلاک بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب ایک طرح سے نیگیٹو اثرات میں آتا ہے. اس کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب لوگ بینک اکاؤنٹس بناتے ہیں انہیں ڈیفرنٹ میسیجز اور کال آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے اور ان کو کافی بھاری نقصان ہو جاتا ہے. یا لوگ ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اس کے ذریعے ڈیٹا چرانے کے بعد. تو یہ بھی ایک طرح سے پرائیویٹ پراپرٹی اور پرائیویٹ انفو چوری ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک طرح سے نقصان ہے کمپیوٹر سائنس کا. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹرنیٹ نے انسان کو سست کر دیا ہے، تو وہ
مطلب برابر میں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان سے بات نہیں کریں گے، لیکن جو دور بیٹھے ہیں ان سے انٹرنیٹ کے تھرو بات کر رہے ہوں گے. مینس کہ یہ انسانوں کے جو قریب میں ہے آپ کے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن کو بہت کمزور کر رہا ہے، اور جو دور ہیں اور فزیکلی آپ کے پاس نہیں ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن آپ کا بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے نقصان ہے کہ آپسی تعلقات جو ہیں بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جہاں انسان کی ہیلتھ کی بات ہے وہاں ہیلتھ پر بھی کمپیوٹر سائنس کے کچھ پازیٹیو اثرات ہیں، کچھ نیگیٹیو اثرات بھی ہیں. پازیٹیو اثرات میں یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی مشہور معروف ڈاکٹر سے کانٹیکٹ ویا یہ انٹرنیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہیلتھ کے لیے آپ کو بہت اچھی اپارچونیٹی ملتی ہے اس کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی ہیلتھ سینٹر سے کسی بھی وقت میں کنسلٹ کر سکتے ہیں تھرو یہی انٹرنیٹ. آپ کو فزیکلی وہاں جانا نہیں پڑتا، تو ہیلتھ سینٹر سے آپ کوئی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں ویا یہ انٹرنیٹ. یہ بھی کمپیوٹر سائنس کا ایک پازیٹیو فیچر ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ اگر آپ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں اور آپ اپنی رپورٹ لینے نہیں جا پاتے تو آپ اپنی رپورٹ ای میلز کے ذریعے بھی منگوا سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کو جا کر لمبی لمبی لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا. ہیلتھ سے ریلیٹڈ تمام نیوز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے. ہیلتھ ٹپس آپ کو کئی طرح کے مل جاتے ہیں. آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کو جا کے کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ انٹرنیٹ پر آپ کو کوئی بھی آپ کو آپ کی مرضی کے ڈاکٹر اور فزیشنز آن لائن اویلیبل مل جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کلینک پر جا کر یا ہاسپٹل میں جا کے لمبی لائنیں یا ٹوکن نمبر لے کر نہیں بیٹھنا پڑتا. آپ جسٹ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے اپنے ٹپس یا اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کنسلٹ کر سکتے ہیں. نیگیٹیو اثرات میں یہ ہے کہ کمپیوٹر میں آپ کو ٹائپنگ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. مینس کہ کی بورڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے رسٹ کو نقصان پہنچتا ہے. مین کہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ سن ہو سکتا ہے، یا آپ کو اور کوئی مسلس کا ایشو بن سکتا ہے، کیونکہ آپ کنٹینیوسلی بیٹھے ٹائپ کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایشو بن سکتا ہے. درد ہو سکتا ہے ہاتھ میں، اکثر پین سے بن سکتا ہے وہ. سب سے بڑا نقصان جو ہے موبائل اور کمپیوٹر یوز کرنے کا، وہ سب آپ اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر کسی کمپیوٹر یا اسکرین کو کنٹینیوسلی بہت لمبے ٹائم کے لیے دیکھیں تو آپ کی آئی سائٹ کمزور ہوگی، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے سے بھی آپ کی آئی سائٹ پر اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آئی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. جب آپ کے پاس کمپیوٹر یا موبائل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ ہیڈ فون یا ہینڈ فری بھی یوز کرتے ہیں، اور آپ زیادہ تر آپ اس کو ہائی والیوم پر یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ہیئرنگ پاور کمزور ہوتی ہے. آپ کے ایئر ڈرم پھٹ سکتے ہیں اور آپ کا کان جو ہے وہ بیکار بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ سب سے برا نقصان جو ہوگا وہ سوشل آئسولیشن. سوشل آئسولیشن کا مطلب ہے آپ کمپیوٹر پر گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، لوگوں سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، لیکن جو فزیکلی آپ کے پاس ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کی باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آپ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان سے آپ دور ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو ایک طرح سے اپنے پاس آئسولیٹ آپ کو آپ کے کمرے میں آئسولیٹ کر دیتا ہے. تو یہ سوشل آئسولیشن ہو جاتی ہے آپ کی. اس کے علاوہ ایک ہی پوسچر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی بیک بون کے لیے بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بیک بون میں درد ہو سکتا ہے اور مشکل ہو سکتی ہے آپ کو بہت زیادہ. اس کے بعد جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سی ایس امپیکٹ آن انوائرمنٹ. انوائرمنٹ پہ سی ایس امپیکٹ کیا ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹیو، وہ اب ہم سمجھنے والے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت دھیان سے باتیں سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا. کمپیوٹر سائنس نے آ کے جو ہے وہ پیپر ورک کو کم کر دیا ہے، اور آن لائن پبلشنگ اور رائٹنگ اور ریڈنگ بہت آسان کر دیا. مینس کہ آپ کو بہت بڑی بڑی ہیوی بکس نہیں اٹھانی پڑتی. امریکہ میں ایک ریشو کے مطابق ہر بندہ سالانہ 680 پاؤنڈ جو ہے پیپر یوز کرتا ہے. مینس کہ سوچیں آپ کتنا کچرا ہوگا اگر وہ سارا پیپر ویسٹ ہوتا ہے، یا اس میں سے پیپر کو ڈرا کرنا پڑتا ہے تو اس کو کتنا زیادہ نقصان ہوگا، انوائرمنٹ کو کتنا نقصان ہوگا، کتنی لکڑیاں کاٹنی پڑے گی، کتنے پیڑوں کو نقصان ہوگا، کیونکہ لکڑیوں اور پیڑوں سے پیپر بنتا ہے. تو سوچیں سالانہ کتنا جنگل ختم ہوتا ہوگا، ماحولیات پہ کتنا برا اثر پڑتا ہوگا، گلوبل وارمنگ کو کتنا خطرہ ہوگا. تو یہ سب جو ہے آن لائن ریڈنگ اور رائٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ریڈیوس ہو گیا ہے. جو ریشو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بندہ 680 پاؤنڈ پیپر یوز کرتا ہے، تو امریکہ کی ٹوٹل آبادی کے حساب سے وہ ایک سال میں 85 ملین ٹن پیپر یوز کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 2 بلین درخت ہر سال کٹتے ہیں پیپر بنانے کے لیے. تو یہ بہت بڑی فائدہ ہوا ہے کمپیوٹر سائنس کی وجہ سے کہ پیپر ورک کو ریڈیوس کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جنگلات کو دوبارہ بڑھنے کا موقع ملا ہے، اور ہمارا ماحول دوبارہ خوشگوار ہوا ہے، اور موسم اعتدال میں آئے گا آہستہ آہستہ.
نیگیٹو اثرات میں بھی کچھ پیپر سے ریلیٹڈ ہے کہ لوگ جو ہیں ان نیسیسری پرنٹس نکالتے ہیں. مینس کہ لوگ کو چاہیے کہ اگر کوئی پیپر ون سائڈ یوز ہو گیا ہے تو اس کی سیکنڈ سائڈ بھی یوز کریں, لیکن وہ سنگل سائڈ پر ہی پرنٹ نکالتے رہتے ہیں, اور اگر پرنٹ صحیح نہ آئے تو دوبارہ پرنٹ نکالیں گے. تو یہ ایک طرح کا نیگیٹو اثر ہے. اسی طرح کمپیوٹر کے جو پارٹس ہیں وہ بہت ہیوی مٹیریلز کے بنائے جاتے ہیں, جن میں لیڈ اور مرکری جیسے خطرناک مادے جو ہیں شامل ہیں. مطلب اگر یہ ویسے ہی کمپیوٹر کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے, اور اگر اس کے وہ مادے پگھل کر باہر آتے ہیں تو وہ بہت ہی خطرناک ایئر پولوشن کو کاز کرتے ہیں, جو کہ انسانی ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہے. انسان کے ساتھ باقی حیات کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. جو کہ انڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں ان میں یہ ای الیکٹرانک ویسٹ, مطلب کہ آپ کے پرانے کمپیوٹرز اور پرانی الیکٹرانک مشینز جو ہیں ان کے ساتھ پتہ ہے ان کو ریسائیکل نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ ان کو جلا کر ان میں سے اپنے میٹل یا کاپر یا سلور جو بھی اس میں سے ہوتا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے. جو باقی مٹیریل ہوتا ہے اس کے جلنے سے جو ایئر پولوشن ہوتی ہے وہ بھی انسانی اور تمام حیات کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے, جو کہ کئی طرح کی مشکل اور بیماریاں پیدا کرتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پاور کا بہت مسئلہ ہونے لگا ہے, کیونکہ جتنے زیادہ کمپیوٹر ہوں گے اتنی زیادہ بجلی یوز ہوگی, اتنی زیادہ جو ہے پاور بنانی پڑے گی, جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جیسے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. سی ایس امپیکٹ میں آگے ہم پڑھنے والے ہیں ایتھیکل ایشوز. ایتھیکل ایشوز سے مراد وہ تمام مورل پرنسپل ہیں, مطلب کہ جو ایک پروفیشن میں, ایک کسی ادارے میں یا کسی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر ہو گئے, ٹیچر ہو گئے, گورنمنٹ آفیسرز ہو گئے یا بزنس مین ہو گئے, ان سب کے تمام لوگ کچھ لیگل اور ایتھیکل رولز ہوتے ہیں, کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ ان سے متعلق کوئی بھی بات رانگ سائڈ پہ یا رانگ لائن میں کسی کو لے کر جائے. جو ہماری کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ہے, اس نے بہت سی ڈپارٹمنٹ اور پروفیشن کی جو ہے ویلیوز جو ہیں وہ مس لیڈ کی ہیں, اور ان کو اپنی طرف سے کچھ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جو 5 بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کسی کو مس لیڈ نہ کریں یا کسی طرح سے باہر نہ آئیں. وہ ان میں سب سے پہلی چیز ہے پرائیویسی, کہ اس کی پرائیویسی, اس کے رولز کیا ہیں, اس کے ریگولیشنز کیا ہیں, وہ کام کس طرح کرتا ہے, یا اس کا پروڈکٹ کی جو کوڈ ہے وہ کیا ہے, یا اس کے پروڈکٹ کی جو ریسیپی ہے وہ کیا ہے, وہ چیزیں وہ باہر نہیں آنے دیتا, جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت آسانی سے باہر لے آتی ہے. اس کے علاوہ ڈیٹا گیدرنگ میں بھی یہی ہے کہ وہ کام کس طرح کرتے ہیں, ان کی کیا پالیسیز ہیں, کیا پرائیویسیز ہیں, یہ بھی باہر نہ آئیں. اب ہم ان کو ڈیپلی ڈسکس کریں تو پرائیویسی میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنا پرسنل ڈیٹا اپنے انٹرنیٹ پر, یا جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں یا کسی بھی ویب سائٹ پہ لاگ ان کرتے ہیں تو وہاں آپ اپنا پرسنل ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. تو پرسنل ڈیٹا وہاں پرووائڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ آپ کو وہاں لاگ ان کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے تو ہی آپ بتاتے ہیں, لیکن آپ پرائیویسی نہیں پڑھتے. پرائیویسی جو ان کی لیگل ٹرمز ہوتی ہیں وہ آپ کو پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے. بغیر دیکھے آئی ایگری نہیں کرنا چاہیے. لوگ بغیر دیکھے آئی ایگری کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے, اور آپ جو بھی اس اکاؤنٹ پر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو باہر نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑ جاتی ہیں, اور ہیکنگ یا کسی اور وجہ سے آپ کو مسائل پیش آتے ہیں. ڈیجیٹل آنرشپ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی بندہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اسے کاپی کرے. کاپی کرنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب آپ نے کوئی بھی یوٹیوب پر دیکھیں جیسے کاپی رائٹس ہوتے ہیں, اسی طرح کی ڈیجیٹل آنرشپ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اسے کوئی اور کاپی کرے. لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پروڈکٹ کی کاپی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ اگر دیکھیں تو, اگر میں اگزامپل دوں تو جیسے ارطغرل ڈرامہ ہے, آپ کو اس کی کاپی رائٹ میں بہت ساری ویڈیوز اور عمل اور کلپ ملیں گے جو کہ بعد میں بین کر دیے جاتے ہیں. لیکن ڈیجیٹل آنرشپ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنا پروڈکٹ کسی اور کو یوز کرنے یا مس یوز کرنے کے لیے نہ دیں. لیکن انٹرنیٹ پر اب یہ بھی بہت عام ہو چکا ہے کہ لوگ آپ کے پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں, آپ کا فیم خراب کرتے ہیں اور خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
جب آپ سوشل میڈیا پر کوئی بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ سب کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایجنسی یا کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کو مانیٹر ضرور کر رہا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے لیگلی الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیزن کو پرسنلی جو ہے انہیں مانیٹر کریں، تاکہ کوئی بھی ان کیجول ایکٹیویٹی کی صورت میں اس بندے کو چیز کیا جا سکے یا پکڑا جا سکے جو کہ